تو بنات الحسنہ اہلا و سہلا و مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے اس ویک کی تیسری کلاس، جو کہ ہم نے اس کو تفسیر میں ایڈ کر لیا ہے، اور کل بھی آپ کی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کلاس ہوگی۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آج تفسیر آ گئی ہے تو بس یہ آخری لیکچر تھا۔ آج ہمارے پاس آیت ہے 104 آیت، اور آپ اس کی تفسیر، اس کا مطلب اور مفہوم دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور اس آیات کو اپنے دلوں کے اوپر نقش کرنے کے لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس آیت کو ٹیکسٹ الفاظ جو ہیں اس کو اپنے سامنے کھول کے رکھیے گا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم بات کس لفظ کی کر رہے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعنا مت کہا کرو۔ وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ ادب سے انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد پوری دھیان سے سنتے رہا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ ہم سوال بھی ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے، آپ کو سکرین پہ نظر بھی آئے گا۔ آیت نمبر 104 کا موضوع کیا ہے؟ ادب و تعظیم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور تقاضے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور تقاضے کیا ہے؟ یہ اس کا موضوع ہے، یعنی کہ اس آیت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس آیت میں کتنی باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بڑا پیارا مخاطب کر رہا ہے آپ کو، آپ ایمان والی ہیں، اور یہاں پہ آپ یوں اپنا نام رکھیں کہ اللہ مجھے مخاطب کر رہا ہے۔ ایمان والوں سے مراد ابھی صرف میری ذات ہے، اپنے اوپر فوکس کریں۔ اللہ نے کہا اے ایمان والی۔ جب ہمیں کوئی آواز دیتا ہے تو ہم کانشیس ہوتے ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہمیں کس نے بلایا۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے اے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے، ذرا توجہ ہو کے سنیے گا، اور آپ کے اندر کی آواز ہونی چاہیے، یا رب العالمین لبیک کہیے کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہا کرو۔ کس کو کہیں کس کو نہ کہیں؟ اللہ ایمان والوں کو یعنی میری ذات کو کہہ رہا ہے کہ راعنا مت کہو، ایک بات۔ پھر اللہ نے خود ہی کہا کہ کیا کہو، اگر راعنا نہ کہو تو پھر وقولوا انظرنا، بلکہ کہو ہماری طرف نظر فرمائیے۔ یوں ایسے سمجھے کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی بندہ کسی ایک کام سے کہے کہ تم ایسا نہ کرو بلکہ ایسا کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم پھر تھوڑا سا سوال لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا نہ کہنے سے منع کیا، یا مطلب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کس بات کے کہنے سے منع کیا ہے۔ دوسرا سوال لے لیتے ہیں وقولوا انظرنا میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کیا حکم دیا کہ کیا کہو، ٹھیک ہے۔ تیسری بات واسمعوا، کہ اپنے نبی کی بات غور سے سنو۔ اس میں بھی سوال بنا لیتے ہیں کہ واسمعوا میں کس کی بات سننے کی طرف اشارہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
5वें نمبر پہ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں کافروں سے مراد پھر یہودی ہیں، غیر مسلم تو ہیں ہی ہیں، اصل میں یہودیت کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی زبردست آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظی گستاخی کا ذکر ہے، یعنی لفظوں کے ذریعے گستاخی کرنا۔ پہلے تو ہم چلیں گے اس ماحول میں، اس جگہ میں، ان لوگوں میں کہ جس ماحول میں یہ آیت اتر رہی تھی، ایسا کیا وہاں پہ ماحول تھا کہ جس کی بنا پہ اللہ نے یہ آیت اتاری۔ ظاہری بات ہے کچھ ایسا کائنات میں نبی کی موجودگی میں، نبی کی شان میں کچھ ایسی گستاخی ہو رہی تھی کہ اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کو رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ تو ہم چلیں گے اپنے آپ کو اس ماحول میں کہ وہاں پہ کس طرح کا ماحول تھا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور تعظیم و تکریم اس دور کے صحابہ کرام اور قیامت تک کی انسانیت کو ادب سکھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو ہے حاضر ہونے کا ایک ادب سکھایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ سے کلام فرماتے، بات کر رہے ہوتے، اگر صحابہ کو کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو دوبارہ سننے کے لیے عرض کرتے، راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے۔ یعنی یہ بات سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دے۔ اب یہ جو صحابہ بولتے تھے نا راعینا یا رسول اللہ، یہ گستاخی کا لفظ نہیں تھا، یہ کلمہ لفظ جو ہے گستاخی نہیں تھا، مگر یہودی اس لفظ کو اپنے نزدیک غلط معنی میں استعمال کرتے تھے، جس سے دربار رسالت میں بے ادبی کا ایک پہلو نکلتا تھا۔ لہٰذا اس صورتحال کے پیش نظر اللہ نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ رائنا نہیں کہنا آئندہ۔ اب اس چھوٹے سا جو صورتحال پیدا ہوئی، پھر اللہ نے یہ حکم نازل کیا۔ ہم اس میں سے کویسچن بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رائنا کہنے سے کیوں منع کیا؟ جب صحابہ اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا یا رسول اللہ کب کہتے؟ اللہ تعالیٰ نے رائنا کہنے سے کیوں منع کیا؟ کیا رائنا جب صحابہ کہتے تھے تو اس کا لفظ کوئی لفظی غلط تھا یا اس کا مطلب غلط تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اچھا، ظاہر بات ہے کہ پھر جب ایسے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے خود ہی کہا کہ اے صحابہ اپنے نبی سے انظر نہ کہو اور اپنے نبی کی بات غور سے سنو۔ اب ہم جو ہے تھوڑا سا پہلے رائنا پہ اور بات کر لیتے ہیں، جو ہمیں مختلف تفاسیر میں جو ہے یہ ایک بات یاد رکھے گا، رائنا لفظی گستاخی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس کو لفظی گستاخی کہیں گے جو یہودی کرتے تھے، جبکہ یہ رائنا کا معنی غلط نہیں تھا، لیکن یہودیوں کے ہاں اس کلمے کا معنی غلط لیا جاتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو منع کر دیا۔ ایک بات یہ تھی کہ سوال آپ لکھیں کہ رائنا کہنے سے کیوں منع کیا گیا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ لفظ رائنا میں کیا گستاخی تھی۔ یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ تحقیر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، یہودی رائنا کو بطور گالی استعمال کرتے تھے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے اور مختلف زبانوں میں مختلف طور پہ وہ استعمال ہوتا ہے، تو ایسا ہی کچھ ادھر تھا۔
اور دوسرا یہ تھا کہ عربی زبان میں لفظ رائن کا معنی رعونت یعنی متکبر تھا، اور وہ یہودیوں کی ایک عادت تھی کہ وہ لفظوں کو توڑ مروڑ کر چینج کر دیتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کرنا کہ ان کے ذہنوں میں گستاخی تو پہلے سے بھری ہوئی تھی، اب وہ رائنا لفظ کو تھوڑا سا دبا کے پڑھتے، رائنا کہتے تو جس کا مطلب بن جاتا چرواہا، تو وہ بھی مطلب کہتے کہ اس کی جو ہے ایک اور بڑی پیاری قرآن پاک کی آیات جو ہیں اس کی تصدیق کرتی ہیں، رائنا لیم بالسنتہم، کہ وہ رائنا کو اپنی زبان میں مروڑ کر بولتے، تو وہ رائنا کو رائنا جس سے وہ معنی بدل جاتا، تو اس لیے اللہ نے اس لفظ پہ پابندی لگا دی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تھی اس دور کی بات۔ اب ہم اگر وقتی دیکھیں تو اب ہمارے پاس ہمارے نبی نہیں ہیں، اور ہم صحابہ کی جماعت کے اندر بھی نہیں بیٹھے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں میرا رویہ رائنا کی صورت میں تو نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کی طرف انظر نہ کہو، بات غور سے سنو، تو میں کیا کہتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان آیات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے بارے میں کوئی لفظی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے، اور نہ ہی ایسا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس نبی نہیں، لیکن نبی کی باتیں موجود ہیں۔ آج ہم نبی کی گستاخی کیسے کرتے ہیں؟ نبی کی باتوں کی، نبی کی شان یا نبی کی ویلیو یا نبی کی ہستی کو جو ہے ہم نے اس پہ لینا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے اوپر وقتی طور پر لے سکیں۔ ایک بات اس آیت میں اللہ نے مومنوں کو لفظ ادب سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آج میرا اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت میں ادب سکھا رہا ہے، اور چونکہ ہمارا علم سے تعلق ہے تو علم والی شخصیت ادب سے خالی نہیں ہوتی، ادب بڑا ضروری ہے۔ تو جب ہم اپنے نبی کا ادب و تعظیم تکریم نہیں کریں گے تو ہم نبی کے قول و فرمان کی بھی نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ایز اے مسلم، ایز اے مومن اس آیت میں مجھے کیا سکھایا۔ پھر جو دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے، اس آیت سے ہم جو بات اپنے لیے لیں گے کہ ہمیں برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ رائنا سے منع کر رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے ارد گرد آگے پیچھے معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک علمی کلاس میں رہتے ہوئے ہم نے برے الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ اس کو آپ کہہ لیں کہ محفل کا ادب بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اچھا لگا کہ رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ انظر کا مطلب کیا ہے؟ انظر کا مطلب ہے کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جیسے کسی کو آپ اپنی طرف توجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بات غور سے سنیں، تو یہ توجہ دلوانے کے لیے اپنی طرف جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انظر نہ کہو۔ ایک اور بات اللہ نے کہا واسمعوا، اور سنو۔ کیا سنیں اور کس کی سنیں؟ واسمعوا میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مومنوں، اپنے نبی کی بات یا نبی کی بات پڑھانے والوں کی بات کو غور سے سنو۔ سننے کا بڑا اثر ہے دل کے ساتھ، جب تک توجہ سے آپ سنیں گے نہیں بات دل تک نہیں پہنچے گی۔ تو لہٰذا آپ قرآن سنیں یا حدیث سنیں، اس آیت میں آج آپ نے نبی کے فرمان سنتے ہوئے بھی اس کی قدر اہمیت ادب کرنا ہے، اور قرآن سنتے ہوئے بھی۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم جتنی کوئی ضروری کال ہوتی ہے اتنا ہی ہم اس کو سیپریٹ لے کے بیٹھتے ہیں،
اور کوئی رفلی سی خاندان کی روزمرہ کی کال ہو تو ہم اس کو کچن میں بھی سن لیتے ہیں، چلتے پھرتے بھی سن لیتے ہیں۔ واسمعوا، جب آپ اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان سن رہے ہیں تو توجہ سے سنیں۔ آج اللہ اس آیت میں آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ نبی کی بات کو کتنی توجہ سے سنو اور اللہ کے قرآن کی بات کو کتنی توجہ سے سنو۔ لہٰذا اللہ نے اس جملے میں ہمیں توجہ سکھائی ہے کہ سننے کے لیے توجہ بڑی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آخر میں وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بات تو پیچھے یہودیوں کی اور مومنوں کی ہو رہی ہے کہ مومنوں یہودی ایسے کرتے تھے تو تم ایسے نہ کرنا۔ وَلِلْکَافِرِین سے مراد کون ہیں؟ یہاں کافروں سے مراد اہل کتاب یعنی یہودی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے سے بھی انکار کرتے اور ماننے سے بھی انکار کرتے تھے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ریپیٹیشن کر لیتے ہیں۔ یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا سے مراد یہ آیت مجھے مخاطب ہے، کس کو؟ آپ کو۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہا کرو۔ کیوں کہا رائنا؟ کا پس منظر کیا تھا؟ یہ حکم کیوں اترا؟ اللہ نے اس سے کیوں روکا؟ وہ جو چھوٹا سا واقعہ میں نے سنایا اس کو آپ یاد کریں گے۔ جب اللہ ایک بات سے روک رہے ہیں تو پھر اللہ نے دوسرا کیا کہا کہ رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو۔ انظر نہ کا مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ نے ساتھ واسمعوا کا حکم کیوں دیا؟ سوال یہ ہے کہ آج نبی نہیں ہے لیکن نبی پھر یہ واسمعوا اور انظرنا ہم کہاں فٹ کریں گے؟ ہم اس حکم کو پورا کرنے کے لیے نبی کی باتیں، اللہ کے حکم کو توجہ سے سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی اور اس کو اپنی زندگی میں فالو بھی کریں گے۔ یہ مختصر سا ہماری ان آیات کا مقصد تھا۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر اسیسمنٹ کلاس میں بائی کویسچن بات ہوگی اور آپ ان سب کویسچن کو پڑھتے لکھتے ہوئے آیت آپ کے سامنے رہے۔ انشاءاللہ اسیسمنٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ